بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، اسکول میں کب قطار بناتے ہیں؟ نمبر 2، قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ اسکول اسمبلی میں قطار بناتے ہیں۔ اسمبلی سے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے وقت قطار بناتے ہیں۔ چھٹی کے وقت اسکول سے نکلتے وقت قطار بناتے ہیں۔ قطار بنانے سے دھکم پیل نہیں ہوتی، نظم و ضبط قائم رہتا ہے اور سارے کام خوش اسلوبی سے سر انجام پاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سبق شروع کریں، آئیے جانیں اہم بات۔ اپنی باری کا انتظار کرنا اور قطار بنانا اچھے شہریوں کی نشانی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق بھی یہی ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے اچھے شہری بنائیں قطار۔ بچوں، اس سبق کا آغاز ہم اہم الفاظ کے معنی جاننے سے کریں گے تاکہ سبق میں یہ الفاظ استعمال ہوں تو وہاں ہم سبق سمجھ سکیں۔ تو آئیے جانیں اہم الفاظ کے معنی۔ ہجوم، بھیڑ، مجال ہے، ناممکن ہے۔ قطار بندی، صف بندی۔ کنڈکٹر، بس میں کرایہ اکٹھا کرنے والا شخص۔ افضل، اعلیٰ، ضابطہ، اصول، غافل، لاپرواہ۔ اہم الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کریں۔ سبق نمبر 18، اچھے شہری بنائیں قطار۔ وہ دیکھیے، بس اپنے اسٹاپ پر آ کر رکی۔ لوگ جو بہت دیر سے بس کے انتظار میں کھڑے تھے اس کی طرف لپکے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے سوار ہو جائے۔ بس کے دونوں دروازوں پر مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک ہجوم تھا۔ کنڈکٹر اندر سے چلا رہا ہے کہ پہلے اترنے والے مسافروں کو نیچے اترنے دیں، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ کسی نے کھڑکی کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے دروازے کو۔ اندر والے مسافر باہر نکلنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ باہر والے مسافر بس میں سوار ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ جہاں بھی جمع ہوتے ہیں قطار بنا لیتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ بس اسٹاپ اور ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کو قطار باندھے ہوئے ٹکٹ خریدتے اور سوار ہوتے دیکھا ہے۔ ہوائی جہاز کے مسافر تو کبھی ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے، وہ قطار ہی میں جہاز پر سوار ہوتے ہیں، قطار ہی میں جہاز سے اترتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے اڈوں پر مسافروں کا اتنا ہی ہجوم ہوتا ہے جتنا ہمارے ہاں بڑے بڑے ریلوے اسٹیشنوں یا لاری کے اڈوں پر۔ لیکن کیا مجال کہ لوگ قطار توڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ دراصل ذمہ دار اور اچھے شہری ہوتے ہیں۔ ذمہ دار اور اچھا شہری ہمیشہ ضابطوں کی پابندی کرتا ہے۔ لیجیے، آپ کو اسکول لیے چلتے ہیں۔ وہ دیکھیے، بچے قطاریں باندھے دعا کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔ دعا ختم ہوئی تو بچے اسی طرح قطاروں میں اپنی اپنی جماعت کی طرف چل دیے۔ یہ بچے کمرے سے باہر آتے ہیں تو قطار میں، اندر جاتے ہیں تو قطار میں۔ وہ جانتے ہیں کہ قطار باندھنے سے اسکول کا نظم و ضبط قائم رہتا ہے۔ قطار ٹوٹے تو اسکول کا نظم و ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ذرا ٹھہریے، سوچیے اور بتائیے، اسکول کا نظم و ضبط کیوں ٹوٹتا ہے؟ قطار ٹوٹے تو اسکول کا نظم و ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اور اگر اسکول کا نظم و ضبط ٹوٹ جائے تو پھر اسکول نہیں رہتا۔
بچے بھی یہ جانتے ہیں کہ قطار باندھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ وقت کم لگتا ہے، کام جلدی ہو جاتا ہے، انسان لڑائی جھگڑے سے بچ جاتا ہے، نہ کسی کو دھکے لگتے ہیں، نہ کوئی منہ کے بل گرتا ہے، نہ کسی کے چوٹ آتی ہے۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 125 پر آ جائیے۔ اچھے بچے صرف اسکول ہی میں نہیں قطار بناتے، بلکہ اسکول سے باہر بھی اسی اصول پر قائم رہتے ہیں۔ جہاں 2 یا 2 سے زیادہ بچے جمع ہوئے، فوراً قطار باندھ لی۔ جب یہ بچے بڑوں کو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حیران ہو کر سوچتے ہیں کہ یہ لوگ آخر قطار کیوں نہیں باندھ لیتے۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا، تم قطار کیوں باندھتے ہو؟ کہنے لگا، کیونکہ میں ایک ذمہ دار اچھا شہری ہوں۔ میں نے سوال کیا، تم نے قطار بنانے کا اصول کہاں سے سیکھا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں سے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، کیا آپ نے چیونٹیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح ہزاروں کی تعداد میں قطار باندھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک رینگتی چلی جاتی ہیں؟ پھر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو دور فضا میں بہت سے بگلے اپنے سفید پر پھیلائے سیدھی قطار میں اڑتے چلے جاتے ہیں۔ بچے نے انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا اور اپنی خاموش نگاہوں سے مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اونٹوں کا ایک قافلہ ادھر آ نکلا۔ اونٹ ایک لمبی قطار بنائے ایک دوسرے کے پیچھے یوں چل رہے تھے جیسے فوج کے سپاہی پریڈ کر رہے ہوں۔ پیارے بچوں، سوچیے اور بتائیے، اونٹ کیسے چل رہے تھے؟ اونٹ ایک لمبی قطار بنائے ایک دوسرے کے پیچھے یوں چل رہے تھے جیسے فوج کے سپاہی پریڈ کر رہے ہوں۔ میں بچے کی دانائی پر بہت خوش ہوا، اسے شاباش دی اور خود دیر تک سوچتا رہا کہ اگر کیڑے مکوڑے پرندے اور حیوانات قطار باندھ سکتے ہیں، ضبط سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو پھر انسان جو ان سب سے افضل اور بہتر ہے، قطار بندی کے اصولوں سے غافل کیوں ہے؟ اور اب یاد رکھنے کی باتیں۔ اچھے شہری قطار بناتے ہیں۔ قطار بنانے سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآوازیں بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ سارے بچے صفحہ نمبر 126 پر آ جائیں۔ یہاں پر ہے مشق، اور مشق میں سب سے پہلے ہے ہم نے سمجھا۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، بس اسٹاپ کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سب لوگ بس کی طرف لپکے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے سوار ہو جائے۔ بس کے دونوں دروازوں پر مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک ہجوم تھا۔ کنڈکٹر اندر سے چلا رہا ہے کہ پہلے اترنے والے مسافروں کو نیچے اترنے دیں، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ کسی نے کھڑکی کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے دروازے کو۔ اندر والے مسافر باہر نکلنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ باہر والے مسافر بس میں سوار ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ بے، ہوائی اڈے پر لوگ ضابطوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں۔ ہوائی جہاز کے مسافر کبھی ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے۔ وہ قطار ہی میں جہاز پر سوار ہوتے ہیں، قطار ہی میں جہاز سے اترتے ہیں۔ جیم، اسکول میں قطار بنانے کے کیا فائدے ہیں؟ قطار باندھنے سے اسکول کا نظم و ضبط قائم رہتا ہے۔ دال، جانور کس طرح قطار بناتے ہیں؟ چیونٹیاں قطار باندھ کر رینگتی ہیں، بگلے قطار میں اڑتے ہیں اور اونٹ قطار میں چلتے ہیں۔
جانوروں کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جانوروں کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کیڑے مکوڑے، پرندے اور حیوانات قطار باندھ سکتے ہیں، ضبط سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو پھر انسان جو ان سب سے افضل اور بہتر ہے، قطار بندی کے اصولوں سے غافل کیوں ہے؟ اس کے بعد ہے درست بیان پر ٹک اور غلط بیان پر کراس لگائیے۔ الف، عقل مند لوگ ہمیشہ قطار بناتے ہیں۔ یہ درست بیان ہے، اس کے سامنے ہم ٹک لگا دیتے ہیں۔ بے، قطار بنانے والے دراصل ذمہ دار اور اچھے شہری ہوتے ہیں۔ یہ بھی بالکل درست بیان ہے، اس پر بھی ہم ٹک لگا دیتے ہیں۔ جیم، قطار بنانے سے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ غلط بیان ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کے سامنے کراس لگا دیتے ہیں۔ دال، چیونٹیاں قطار نہیں بناتی۔ یہ بھی غلط بیان ہے کیونکہ چیونٹیاں قطار بناتی ہیں، اس لیے اس کے سامنے کراس لگاتے ہیں۔ ہے، انسان سب سے افضل ہے۔ یہ بالکل درست بیان ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے ٹک لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، لوگ بد نظمی کا مظاہرہ کر رہے تھے بس اسٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن پر، ہوائی اڈے پر، اسکول میں۔ اس کا جواب ہے بس اسٹاپ پر۔ بے، بس کے اندر سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ پہلے اترنے والے مسافروں کو نیچے اترنے دیں۔ ڈرائیور، کنڈکٹر، بوڑھا مسافر، خاتون مسافر۔ اس کا جواب ہے کنڈکٹر۔ جیم، دعا ختم ہوئی تو بچے چل پڑے۔ کھیل کے میدان میں، گھروں کو، دکانوں کی طرف، اپنی اپنی جماعت کو۔ اس کا جواب ہے اپنی اپنی جماعت کو۔ دال، بچے نے قطار بنانے کا اصول سیکھا بس کے مسافروں سے، ہوائی جہاز کے مسافروں سے، بڑوں سے، جانوروں سے۔ اس کا جواب ہے جانوروں سے۔ ہے، بچے نے انگلی کے اشارے سے قطار دکھائی اونٹوں کی، بگلوں کی، کووں کی، مسافروں کی۔ اس کا جواب ہے بگلوں کی۔ یہ مرحلہ مکمل ہوا، اب اس کے بعد ہے سبق کے مطابق درست لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، عقل مند لوگ جہاں بھی جمع ہوتے ہیں خالی جگہ بنا لیتے ہیں۔ عقل مند لوگ جہاں بھی جمع ہوتے ہیں قطار بنا لیتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 127 پر آ جائیے۔ بے، ذمہ دار اور اچھا شہری ہمیشہ خالی جگہ کی پابندی کرتا ہے۔ ذمہ دار اور اچھا شہری ہمیشہ ضابطوں کی پابندی کرتا ہے۔ جیم، اونٹ ایسے قطار بنائے چل رہے تھے جیسے خالی جگہ کے سپاہی پریڈ کر رہے ہوں۔ اونٹ ایسے قطار بنائے چل رہے تھے جیسے فوج کے سپاہی پریڈ کر رہے ہوں۔ دال، قطار ٹوٹے تو اسکول کا خالی جگہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قطار ٹوٹے تو اسکول کا نظم و ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ خالی جگہ کا مرحلہ بھی ہم نے مکمل کر لیا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں پڑھائی اور لکھائی کی مہارت کی جانب۔ اپنے استاد کی رہنمائی میں سبق کے تیسرے پیراگراف کا املا لکھیے۔ یہ آپ کے استاد صاحب آپ کو سبق کے تیسرے پیراگراف کا املا لکھوائیں گے اور آپ نے لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے بولنے اور سننے کی مہارت۔ جماعت میں اچھے شہری بنائے قطار کے موضوع پر آپس میں گفتگو کیجیے۔ بعد میں اسی موضوع پر جماعت میں ایک طالب علم تقریر کرے۔ آخر میں ہر طالب علم بتائے کہ گفتگو اور تقریر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے زبان شناسی۔
دیے گئے جملے غور سے پڑھیے۔ الف، اسلم جو میرا دوست ہے مجھے راستے میں ملا۔ ب، میں سب سے پہلے اپنا سبق جو استاد نے مجھے دیا ہے پڑھ لوں۔ اوپر جملوں میں بریکٹ میں ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جن کا اصل عبارت سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ وضاحت کے طور پر آئے ہیں۔ اسے قوسین کہتے ہیں۔ دیے گئے جملوں کو قوسین کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ لکھیے۔ الف، اسلم صاحب ہمارے استاد بہت توجہ سے ہمیں پڑھاتے ہیں۔ ب، فاطمہ جو میری چھوٹی بہن ہے رسی پھلانگ رہی ہے۔ جیم، جون سال کا چھٹا مہینہ شدید گرم ہوتا ہے۔ بچوں، ان جملوں میں قوسین بھلا کہاں اور کیسے استعمال کریں گے؟ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یوں، الف، اسلم صاحب، قوسین شروع، ہمارے استاد، قوسین بند، بہت توجہ سے ہمیں پڑھاتے ہیں۔ ب، فاطمہ، قوسین شروع، جو میری چھوٹی بہن ہے، قوسین بند، رسی پھلانگ رہی ہے۔ جیم، جون، قوسین شروع، سال کا چھٹا مہینہ، قوسین بند، شدید گرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیے۔ اچھے شہری بنائیں قطار کے موضوع پر ربط و تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے مختصر مضمون لکھیے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہے۔ اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے شہری بنائیں قطار کے موضوع پر ایک بہترین اور مختصر سا مضمون لکھیے۔ اس کے بعد ہے آپ کا پسندیدہ مرحلہ سرگرمیاں۔ ایک چارٹ پر لاری اڈا کی تصویر لگا کر اس چارٹ پر یہ ہدایات لکھیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کیجیے۔ بعد ازاں لاری اڈا پر دی گئی یہ ہدایات پڑھیں۔ بس پر سوار ہونے سے پہلے ٹکٹ خریدیں۔ اپنے سامان کی حفاظت کریں۔ بس پر سوار ہوتے وقت قطار بنائیں۔ یاد رکھیں، اچھے شہری ہمیشہ قطار بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کے استاد صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سکھائی گئی تمام باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔